بتاتا رہتا ہے۔ سب سے پہلے میں نے بات اور بھی کرنی ہے۔ ابھی ہمارے محترم وزرائے کرام یہاں سے بات کر کے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نہر خیام کو ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں وہ جو کالا بورڈ کے اوپر ایک نہر بنی ہوئی ہے، گندے پانی کی جو نہر بنی ہوئی ہے کالا بورڈ ملیر سٹی کے اوپر، جہاں وزیر اعلیٰ صاحب ریڈ ٹی شرٹ پہن کے گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی والوں نے بولڈر ڈال دی، ہم نے نکال دیے۔ یہ پی ٹی آئی والوں نے پتہ نہیں کس نے اس کے اندر پتھر ڈالے ہوئے تھے اور ہم نے پتھر نکال دیے اور یہ سب کچھ سیدھا کر دیا۔ پچھلی اتوار کو گئے تھے وہ فوٹو سیشن کے لیے اور آج 9واں دن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ضرور ڈیولپ کیجئے نہر خیام کو، لیکن یہ جو ہر جگہ پر گٹر کی نہریں چل رہی ہیں، گٹر کی نہریں بہہ رہی ہیں، کچرے کے پہاڑ کھڑے ہیں، اس سے کون نجات دلائے گا؟ آپ اگر نہر خیام، سب کو نہر خیام ہی نظر آتا ہے، سندھ میں جو صورتحال ہے، میں ابھی 2 روزہ دورہ کر کے آیا ہوں، 2 روزہ دورہ، ایڈز پھیل چکی ہے، ریبیز کی ویکسین، کتے کی ویکسین نہیں مل رہی ہے، ایڈز کی دوائیں نہیں مل رہی ہیں۔ تھرپارکر میں کل بھی ایک بھیل برادری کی ایک خاتون، اس کو ایمبولینس نہیں ملی، نام میں آپ کو بتائے دیتا ہوں ابھی اس کا، اس بیچاری خاتون کو نینو بی بی بھیل، کل بھی اس کو ایمبولینس تھرپارکر میں نہیں ملی اور انہوں نے کہا کہ مٹھی اسپتال کا اکاؤنٹ جو ہے پیٹرول پمپ پہ بلاک ہو چکا ہے۔ پیٹرول پمپ بھی وہی نہیں کہ ایم این اے صاحب کا ہوگا، کیا نام ہے ان کا پتہ نہیں، جو وہاں کے ہیں تھرپارکر سے، انہی کا پیٹرول پمپ بھی ان کا ہے۔ کہنے لگے جی پیٹرول پمپ سے پیٹرول نہیں ملتا اور پیسے ختم ہو چکے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ہاں، ملانی صاحب کا پمپ تھا، اس ملانی نے بھی پیٹرول دینا بند کر دیا۔ اور آج صورتحال یہ چل رہی ہے کہ میں کہتا ہوں شہر کراچی میں آپ نے بڑے کہا تھا کہ جی یہ تو صرف کراچی کی بات پی ٹی آئی کیوں کرتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کراچی تو پورے پاکستان کا تاج ہے، سندھ کے سر کا تاج ہے۔ ہم نے بھی آپ سے کہا تھا لیٹس کلین کا، آؤ کراچی صاف کریں، آپ نے بھی مائی کراچی کلین سے صاف کی ہوئی ہے۔ لیکن اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک وزیر اعلیٰ جا کے موجود ہو، اس کے باوجود ملیر سٹی والی گٹر کی نہر وہ تو بند کر دو پہلے۔ دوسری بات، بلاول زرداری صاحب، اچھا دوسرا، ہاں میں کہتا تھا نا کہ ہیلتھ کی تباہی کے ذمہ دار کون ہے؟ منسٹر صاحبہ پھپھو ہیں بے شک، لیکن آج بھی پھپھا صاحب چلا رہے ہیں، فضل اللہ پیچو صاحب، تو پھپھا صاحب بھی بے نقاب ہو گئے۔ ڈائلیسس مشینیں 10 ڈائلیسس مشینیں آئیں نواب شاہ میں، نئے پوچھ رہے کہ وہ کہاں گئیں، چلیں، جاپان سے آئی تھیں۔ ڈائلیسس آپ سمجھتے ہیں ڈائلیسس سے کیا ہوتا ہے؟ جان بچتی ہے۔ ڈائلیسس نہ ہو لوگ مر جاتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں۔ اور انہوں نے جو بھی کیا ہے نا اپنے ووٹر کے ساتھ سب سے پہلے کیا ہے۔ لاڑکانہ میں 2016 میں ایڈز کے مشینوں سے ڈائلیسس ہونے کے بعد نارمل مشینوں کو، نارمل مریضوں کو بھی ڈائلیسس اس سے کرائی تھی تو ایڈز لگ گئی تھی۔ نواب شاہ ہاسپٹل میں 10 ڈائلیسس مشینز، آج نیب ان سے پوچھ رہی ہے کہ یہ فضل اللہ پیچو صاحب کہاں لے گئے؟ بہت سارے ٹراما سینٹرز کی مشینیں، ٹراما سینٹرز کے نام پہ سندھ بھر میں مشینری منگوائی اور وہ ان کے من پسند پروردہ لوگوں کے ہسپتالوں میں چل رہی ہیں۔ میں محترمہ عزت دار رشتہ ہے، بڑا رشتہ ہے، ہماری بہن ہے، بلاول زرداری کی پھپھو ہے، ان سے کہتا ہوں کہ جائیے، بلاول زرداری کے پھپھا نے جو کارروائیاں ڈالی ہوئی ہیں آج وہ بھی نیب زدہ ہو چکے ہیں۔ بات یہ کہ پورا ٹبر ریڈار پہ ہے، اس لیے کہ اب اگر وہ کہیں گے جی کیوں پکڑ رہے ہو، غریبوں کو آپ نے گردے فیل کرا دیے، پیپلز پارٹی نے غریبوں کے گردے فیل کرا دیے، ڈائلیسس بھی مشینیں بھی بھیج دی، پتہ نہیں کہاں بھیج دی، اس کے بعد کام شروع ہے۔ دوسری بات، کل فرما رہے تھے بلاول صاحب کہ عمران خان نے تو کوئی تقریر ہی ٹھیک نہیں کی، اقوام متحدہ میں کوئی بات ہی نہیں کی۔ کل ثابت ہو گیا کہ یہ بھٹو نہیں ہے۔ اگر یہ بھٹو ہوتے تو بھٹو جیسی بات کرتے، ذوالفقار علی بھٹو جیسی بات کرتے۔ میں کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو نے بات کی تھی، اور آج اگر عمران خان، آج ہم بھی تسلیم کرتے ہیں نا، طے ہو گیا کہ زرداری ہیں۔ بلاول صاحب آپ کون سی تقریر آپ کو اچھی لگتی؟ آپ وہ فرما دیتے، پوائنٹس دے دیتے، پرچیاں دے دیتے ہمیں کہ عمران خان صاحب، بلاول صاحب کی خواہش ہو سکتی تھی عمران خان صاحب جائیں
اور وہاں کہیں کہ جی فریال تالپور صاحبہ کو اقوام متحدہ میں عمران خان تقریر کرے اور کہے کہ جی فریال تالپور کو اسپتال بھجوا دو. اچھی لگتی تقریر ان کو. بلاول صاحب خواہش ہے کہ عمران خان صاحب تقریر کرتے کہ آصف زرداری کو جیل سے چھوڑ دو, ہسپتال بھجوا دو, آزاد کر دو. یہ شاید آپ یہ چاہتے تھے, شاید آپ یہ خواہش ہوگی کہ عمران خان صاحب وہاں اقوام متحدہ میں یونائٹڈ جنرل کونسل میں تقریر کرتے کہ مراد علی شاہ کو وارنٹ کیوں نکال دیا, سندھ خطرے میں آ گیا, اس کے وارنٹ ختم کر دو. کیا یہ بات کرتے؟ کشمیر میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کس نے بنایا؟ مولانا فضل الرحمان کو. کشمیر کمیٹی کا چیئرمین آپ نے بنایا, آپ کے والد صاحب نے, بابا جی نے بنایا, اور آپ کے چاچا جی نے بنایا. نواز شریف چاچا نے اور آصف زرداری والد صاحب نے فضل الرحمان کو. اور 10 سال ڈیزل ڈالتے رہے, گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی فضل الرحمان کی. وہاں سے اسلام آباد سے لے کے کشمیر تک نہیں پہنچی. اس کی گاڑی میں ڈیزل بھرتے رہے, لگتا تھا کہ شاید مٹی کے تیل پہ چلتی یا پتہ نہیں کو خلائی مخلوق تھی کہ ڈیزل بھرتا رہا. لیکن فضل الرحمان صاحب کی گاڑی نہیں ہل کے نہیں دی اسلام آباد سے. وہ ڈیزل آپ نے بھی ڈالا اس کے اندر, اور وہ ڈیزل فضل الرحمان صاحب کی گاڑی میں ڈیزل نواز شریف نے بھی ڈالا. لیکن کشمیر کا نام نہیں لیا, کشمیر کی بات نہیں کی. آج اگر ہمارے کپتان نے, ہمارے عمران نے, وزیر اعظم پاکستان نے اگر دنیا کی نظر میں بین الاقوامی اخباروں کی لیڈز ہیں کشمیر کے حوالے سے, اگر انڈیا کو بے نقاب کیا. بلاول صاحب کل کہہ رہے تھے, دیکھا ہوگا ایک چینل نے تو پروگرام بھی کیا ہے, سما ٹی وی نے, ان کے اینکر نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی نارتھ کوریا کے صدر صاحب بھی تالیاں بجواتے ہیں اور عمران خان بھی تالیاں بجواتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تالیاں بجاتے ہیں. بھائی میں تو کچھ نہیں کہہ رہا, ذرا دیکھ لو تالیاں بجانے کا سٹائل. ارے بھائی صاحب, ہم لوگ تالیاں نہیں بجاتے, نہ ہمارا کوئی لیڈر تالیاں بجاتا ہے. تالیاں بجانے والے کون ہیں؟ دنیا ان کو جانتی ہے. چل تالیاں روڈ کے اوپر لوگ تالیاں نہیں بجائیں تو کیا گھر کے اندر تالیاں بجائیں؟ عوامی لیڈر پبلک تالیاں بجاتی ہے. آج ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آج یہ عمران خان کی تقریر کے خلاف بات کر کے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب, بلاول زرداری صاحب کشمیر کے 80 لاکھ مسلمانوں کے, میں کہتا ہوں وہاں کے شہیدوں کے خون سے غداری کر رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب کشمیریوں کاز سے غداری کر رہے ہیں. بلاول زرداری صاحب لگتا ہے RSS کو خوش کر رہے ہیں. لگتا ہے بلاول زرداری صاحب مودی کو خوش کر رہے ہیں. لگتا ہے بلاول زرداری صاحب کو نہیں پتا کہ ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں. بلاول زرداری صاحب کو نہیں پتا کہ کشمیر میں کیا ظلم ہو رہا ہے. انہیں یہی ظلم آتا ہے کہ اس کو چھوڑ دو, اس کو نکال دو, اور آپ کہتے ہیں حکومت کو بھجوا دیں گے دسمبر میں. کون سی حکومت کو؟ کون سی حکومت کو؟ دسمبر تک تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی اپنی حکومت نہیں ہوگی یہاں. جو حالات آپ کے ہیں کہ آج بھی ایڈز پہ کنٹرول نہیں لا سکے آپ. آج بھی ریبیز کتوں کی ویکسین آپ نہیں دے سکے. آج بھی بچیوں سے زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں. یہ کیسا صوبہ ہے کہ کاروکاری کے 100 سے زیادہ کیسز ایک سال کے اندر ہو چکے ہیں. یہ کیسا صوبہ ہے کہ کتے کے کاٹنے کے بچے کو ویکسین نہیں ملتی. آپ تبصرے کر رہے ہو, شامل ہو جاؤ, آزادی مارچ میں شامل ہو جائیں, سب آ جائیں, ڈیزل پیٹرول مٹی کا تیل سارے آ جاؤ, لگ جاؤ لائن میں, دیکھ لیں گے. عوام اب بکنے والا نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان کا بڑے کہتے تھے, میں کہتا ہوں آواز بند ہو گئی ہے. عمران خان نے جو خطبے کے انداز میں تقریر کی ہے, الحمدللہ ہم کہتے ہیں آج پاکستان کا مقصد کیا, لا الہ الا اللہ کا آج تکمیل ہو رہی ہے کہ جب ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے. عمران خان کا پیغام آج, اور ہم کہتے ہیں کشمیریوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. امت مسلمہ سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. اس سے پہلے بات کی کسی نے اسلاموفوبیا کی, بات کی کسی نے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو خاکے بناتے ہیں, بات کی کسی نے, ضرورت ہوئی کسی کی. کوئی ہے اتنا دلیر لیڈر جو 50 منٹ بات کرے. اور گلوبل وارمنگ کیا تھی؟ یہی مطلب آپ کے گلی کوچے گٹر پانی بارش, وہاں سے دنیا کی بات سٹارٹ کی. اور وہ کہتے ہیں
انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. خان صاحب نے تو اوورال کہا تھا کہ ترقی پذیر ملکوں سے ان کے حکمران پیسے چوری کر کے منی لانڈرنگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر ہماری کرپشن میں بات کر دی. ارے بھائی چور کی داڑھی میں تنکا, منی لانڈرنگ دنیا کے لیے بولی آپ بھی شامل ہو. آپ نے کہا ہمارا ذکر کر دیا کرپشن کی, کیوں نہ کریں, کیوں نہ کریں تمہاری بات. تمہارا پیسہ امریکہ میں, تمہارا پیسہ لندن میں, تمہارا پیسہ دبئی میں, اور کون سا پیسہ؟ وہ پیسہ جس سے ڈائلسس مشینیں آپ نے بیچ کے بھجوا دی, وہ پیسہ جس سے کتوں کی ویکسین آنی تھی باہر بھیج دیا, وہ پیسہ جس سے سرنجز ملنی تھی باہر بھیج دیا, وہ پیسہ جس سے ایڈز کنٹرول ہونی تھی باہر بھیج دیا, وہ پیسہ جس سے تھر میں بچوں نے نہیں مرنا تھا باہر بھیج دیا, وہ پیسہ جس سے کچرے کی صفائی ہونی تھی باہر بھیج دیا. پیسہ تو آئے گا. بات یہ ہے بلاول صاحب آپ کا یہ منجن بہت پرانا ہو چکا, لگتا ہے ڈینٹونک سے بھی پرانا ہو چکا, فلاپ ہو گیا. آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے. سیاست کریں, کشمیریوں کے ساتھ ظلم نہ کریں, کشمیر کا اس کو نقصان نہ پہنچائیں. آج ہمارا کپتان عالم اسلام کے لیڈر کے طور پہ سامنے آیا ہے. آج ہمارا عمران خان پاکستان سے ایک عظیم رہنما کے طور پہ سامنے آیا ہے. الحمدللہ آج پوری امت مسلمہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ عمران خان نے مسلمانوں کی آواز بلند کی ہے. اور میں کہتا ہوں مہاتیر محمد اردوغان اور خان صاحب کی جو میٹنگ ہوئی ہے, انشاءاللہ ویسٹ کو بتائیں گے, یہ جو انگریزی اخباروں میں ہمارے خلاف نہ جانے کیا کیا لکھتے رہے ہیں, انشاءاللہ ان کو ویسٹ کی زبان میں بتائیں گے کہ اسلاموفوبیا کوئی چیز نہیں ہے. بات میرے کپتان نے ٹھیک کی. تامل جب خودکش حملہ کرتے ہیں, تم تو نہیں کہتے کہ یہ کسی سیکٹ کی طرف سے ہوا ہے, تم کہتے ہو تامل جو ہے, یہ تو نہیں کہتے ہندو سارے جو ہے وہ دہشت گرد ہیں. آج مسلمان کہیں شامل ہوتا ہے آپ مسلمانوں کو لے کر آ جاتے ہو. میں کہتا ہوں پہلی دفعہ, اور اس قوم کو سلام پیش کرتا ہوں, میں علماء کرام کو سلام پیش کرتا ہوں, میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, مفتی نعیم صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں, مولانا عبدالرحیم صاحب جو مفتی عبدالرحیم صاحب جامعہ رشیدیہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں. دیگر جو ہمارے علماء کرام جنہوں نے تمام علماء کرام, اہل تشیع, اہل سنت, دیوبندی جتنے بھی ہیں, جس انداز سے انہوں نے اشرفی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آ کے, اور اس دن ریسیپشن کے اوپر اسلام آباد میں جو استقبال ہوا میرے کپتان کا, اب ثابت ہو گیا, دنیا کو پتہ چل گیا کہ کشمیر کاز کے دشمن کون تھے, جو حلوے کھاتے رہے, ڈیزل ڈلواتے رہے اور کشمیر کے لیے کچھ نہیں کیا. آزادی, آپ سے آزادی ہم لے کے رہیں گے. ان چور سیاست دانوں سے آزادی انشاءاللہ قوم کو میرا کپتان دلائے گا. اور انشاءاللہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کو جو جنہوں نے لوٹا ہے ان سے ایک ایک حساب ہوگا, کسی کو نہیں چھوڑا جائے. لیکن حلیم عادل صاحب یہ ایک ایشو بھی ہے کہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ یو ٹرن کو بھی جائز قرار دیتے رہے, تو کہیں اپنی تقریر پر بھی تو کوئی یو ٹرن نہیں لیں گے مستقبل میں؟ یو ٹرن الحمدللہ عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں تدبر سے کرتے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے. یو ٹرن کی بات ہوتی ہے, اگر بلاول زرداری کرپشن سے یو ٹرن لے لیتے نا تو شاید سندھ یہ تباہ نہ ہوتی. انہوں نے کہا نہیں, جو شروع کیا 2007 میں موڑنا نہیں ہے, سیدھے چل رہے ہیں, لوٹتے جاؤ, بالکل نو یو ٹرن. کرپشن سے یو ٹرن لینا چاہیے تھا بلاول کو. نوجوان تھے, اچھے لیڈر تھے, اچھا فیس تھا, ہمیں بھی اچھے لگتے تھے کہ بلاول صاحب ایک نیا فیس آ رہا ہے پیپل پارٹی کا شاید, لیکن نہیں, انہوں نے کہا نو یو ٹرن. بابا مال کھپے اچنڈے ہو, بالکل یو ٹرن نہیں ہے. میں کہتا ہوں بلاول زرداری نے کرپشن سے یو ٹرن نہیں لیا, اگر کرپشن سے یو ٹرن لے لیتے تو کوئی نہ مرتا. عمران خان صاحب ایک جو مدبر لیڈر ہوتا ہے, یو ٹرنس بری بات نہیں ہوتی ہے. اگر آگے کی دیوار آ جائے, دیوار میں ٹکر نہیں ماری جاتی, راستہ بنایا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے. کوئی چیز اگر سمجھ آ جائے تو ڈکٹیٹر تو نہیں ہے نا, ہٹلر تو نہیں ہے نا کو کہہ دیا ادھر سے جانا, نہیں بھائی. تدبیر, جو اس کے پاس تدبیر ہوتی ہے وہی یو ٹرن لیتا ہے, حکمت ہوتی ہے وہی یو ٹرن لیتا ہے اور اپنے فیصلے حالات کے مطابق کرتا ہے. اگر ہم کہیں جا رہے ہوں, بارش آ جائے, تیز بارش ہو, ہم رکتے ہیں نا, راستہ تبدیل کرتے ہیں نا, تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو ہوگا امت مسلمہ کے لیے, عالم اسلام, کشمیر اور پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. عمران خان صاحب نے الیکشن سے قبل جو ہے پوری پاکستانی قوم کو یہ یقین دہانی کرائی تھی متعدد بار کہ جو ملک سے پیسہ لوٹا گیا ہے, کرپشن کا پیسہ جو بیرون ملک چلا گیا ہے, اس کو واپس پاکستان لے کر آئیں گے. یونائٹڈ نیشنز میں جا کے انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا. اپنی اسپیچ میں انہوں نے یہ بات کی کہ جو منی لانڈرنگ کے تھرو جو پیسہ کرپشن کا جاتا ہے, بیرون ملک میں جہاں پارک ہوتا ہے, تو اس کو واپس لانے میں پریشانی کا سامنا ہے اور واپس نہیں لا پا رہے. تو کیا وفاقی حکومت نے ہار مان لی ہے؟ جو پیسہ یہاں سے لوٹا گیا, باہر چلا گیا, وہ پاکستان نہیں آئے گا, اور اگر لایا جائے گا تو اس کے لیے حکمت عملیات کیا ہوگی؟
कप्तान हार ही तो नहीं मानता। आपने कहा कि शायद इमरान खान ने जो बात की है कि जी पैसा लाने में मुश्किल हो रही है, हार नहीं मानता कप्तान, हार नहीं मानता। हालात कुछ भी हो, इंशाल्लाह एक एक पैसा वापस आएगा। अभी तो 12-13 महीने हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। इंशाल्लाह एक एक पैसा वापस आएगा और कहीं रुकना नहीं है हमने। बात यह है कि जो सूरत हाल है उसको बताना चाहिए कि बाहर वाले उस चोरी के पैसे को रोके बैठे। हमने मैसेज दिया, निकलो इससे हाथ उठाओ, चोरी का पैसा वापस दो, हमारा पैसा। इंशाल्लाह कप्तान हार ही तो नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे क्रिकेट में आया, वर्ल्ड कप जीता, सियासत में आया, वज़ीर आज़म बना, शौकत खानम में हाथ डाला, बड़ा अस्पताल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी शुरू की, आखिर तक पहुंचाया। मेरा कप्तान हार नहीं मानता, वो आपका सबका कप्तान है, पूरी कौम का। थैंक यू सर।